آپ اگر جزئیت کا قاعدہ کلیہ ہوگا تو داماد سسر سے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ عثمان و علی کے پاس نبی کے جز ہے، تو جزئیت اگر موجب مرتبہ ہو تو عثمان و علی رضی اللہ عنہما کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے، مگر پیارے مصطفیٰ نے ابو بکر و عمر کا مرتبہ زیادہ بڑھایا اور وزیر بنایا۔ اس کا مطلب یہ جزئیت والا قاعدہ باقی من کل الوجوہ، یہ صحیح نہیں، فضل جزوی فضیلت ضرور ہے مگر کلی فضیلت ہرگز نہیں۔ اور ایک آخری دلیل اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں، یہ سوال 1300 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تو امام اعظم نے فرمایا فضیلت الشیخ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ جو اس کو مانے وہی سنی صحیح العقیدہ، ابو بکر و عمر سب سے افضل۔ اور یہی عقیدہ امام شافعی کا، یہی عقیدہ 4 صدی ہجری کے مجدد امام ابو حامد الاسفرائینی کا، یہی عقیدہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی کا، یہی عقیدہ 6ویں صدی ہجری کے مجدد امام فخر الدین کا، یہی عقیدہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق کا، یہی عقیدہ 8ویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی کا، یہی عقیدہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری کا، یہی عقیدہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد الفسانی کا، یہی عقیدہ 11ویں صدی ہجری کے مجدد میر عبد الواحد بلگرامی کا، یہی عقیدہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ عبد القادر بداجونی کا، یہی عقیدہ 13ویں صدی ہجری کے مجدد شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا، یہی عقیدہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان کا۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفض و خروج، 4ویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ رافضیوں کا سب سے پہلا رد کس نے کیا آپ لوگ کو پتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اولی دافع اہل رفض و خروج، 4ویں رکن ملت۔ ایک دن حضرت حسان ابھی اسد بھائی ناز شریف سنائیں۔ اچھا میں ایک بات پھر بتا دوں، پورے ہندوستان میں واحد ہے جو محض شاعر ہے، کوئی تقریر نہیں کرتے اور آتی بھی نہیں اور نہ ہی دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، محض نعت خواں ہے، شاعر ہے، شعرا کی دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی صلح کلی بولاتا نہیں جاتے، اگر کسی نے کہہ دیا اسٹیج پر اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں پڑھو گے، پھر نذرانہ دے یا نہیں دے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے چھوڑ دے۔ اور یہ میں نہیں بولتا، یہ علماء جانتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ شعراء کی دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے مبلغ ہیں۔ اس جملے کو سن کر کچھ لوگ، اچھا دیکھیے گا میری دلیل کو کوئی نہیں کاٹ رہا لیکن مجھ کو لان تان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پھر یہ بولا کہ ان کا بھی ہو سکتا ہے پرسنٹیج، اس کا ذمہ دار وہ۔ یہ ابو جہل والا طریقہ ہے کہ نبی کے دلیل کو نہیں کاٹ رہا مگر گالیاں دے رہا تھا معاذ اللہ۔ میں جو بول رہا ہوں وہ ابھی بھی بول رہا ہوں اور سچ بول رہا ہوں اور دلیل ہے ہمارے پاس، دلیل کو کوئی نہیں کاٹ رہا، لان تان کر رہا۔ حاصل یہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں نا، نبی کے زمانے میں سب سے زیادہ نبی کی نعت کون پڑھتے تھے؟ حضرت حسان سے نبی نے کہا اے حسان روز روز میری نعت میرے یار کے بارے میں بھی کوئی نعت لکھی ہے تم نے؟ میرے یار کے بارے میں بھی کوئی کچھ لکھا؟ حل قلت فی ابی بکر شیئا، میرے یار کی بھی کوئی نعت ہے؟ حضرت حسان فرماتے نعم یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ میں نے نعت لکھی ہے، آپ کے یار کے بارے میں بھی تعریف کی ہے۔ اب نبی کا جملہ سنیں، قل وانا اسمع، سبحان اللہ، تم میرے یار کی تعریف کرو میں سنوں گا، سبحان اللہ، تم ابو بکر کی تعریف کرو میں سنوں گا۔ نبی فرما رہے قل وانا اسمع۔ پھر حضرت حسان نے شعر پڑھا، ثانث نہیں فی الغار المنیف وقت طاف العدو به اذا صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریہ ولم يعدل به رجلا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ غار ثور میں جب آپ چڑھے دشمن گھیر چکے تھے، اللہ نے ابو بکر کے برابر کسی
مرد کو بنایا ہی نہیں. حضرت حسان نے تعریف کی. اب نبی کا جملہ سنیں. نبی فرماتے ہیں پہلے تو یہ آیا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدأت نواضجہ. سبحان اللہ. نبی کے دندان مبارک چمکنے لگے, اتنے ہنسے. اور پھر نبی نے کیا فرمایا؟ صدقت یا حسان, احسان آپ نے سچ کہا. ہوا کما قلتا, میرے یار ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا. ابو بکر کی برابری کرتا ہے. تمام صحابہ میں سب سے افضل یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. فرقی مراتب بے شمار, حق بدست حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تعان ان پر بھی کار فجار. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور اسی میں نجات ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت بتا کے گئے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. حضرات دیکھیے شہین شاہ ترنم حضرت حسن اقبال صاحب آ رہے ہیں. بیٹھیں, آپ بیٹھیں. سب سے بڑی خوشخبری سنیں. نبی اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ حضور مفتی محمد حسن رضا حسن میاں صاحب کو چند منٹوں